وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کو لے کر جھگڑتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا سکیں۔ باطل باتوں کے ذریعے وہ حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ حق لوگوں پر ظاہر نہ ہو۔ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے باطل کے پیروکار ہوتے ہیں یا باطل کے اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے رہتے ہیں جس سے ان کے دلوں میں خدشات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی لوگوں کے سامنے یہ بات پھیلانا شروع کر دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، دوبارہ لوٹ کر کیسے آئیں گے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اور قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، آسمان دنیا سے دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ دمشق کی جو ہے وہ سفید مینار پہ دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے وہاں اتریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا۔ لیکن جو باطل کے پیروکار ہیں، باطل کے اعلیٰ، جیسے کہ یہ قادیانی ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں میں اس بات کو پھیلانا شروع کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ دنیا کے اندر آئیں۔ اس لیے باطل چیزوں کی طرف کان نہیں دھرنے چاہیے، آدمی کو وہاں توجہ نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی ان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور پھر آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آدمی معمولی سمجھتا ہے، لیکن وہ معمولی نہیں ہوتی، وہ بہت دور تک لے جاتی ہیں آدمی کو۔ جیسے پہلے بھی مثال عرض کی تھی کہ جیسے ایک قادیانی نے ایک مسلمان سے تعلق رکھا ہوا تھا۔ اب کافر لوگوں سے تعلق رکھنا یعنی دوستی کا تعلق رکھنا یہ منع کیا گیا ہے، ایسے منع نہیں کیا گیا، اس کے وجوہات ہیں احادیث میں یا قرآن پاک کی آیات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یا اسی طرح جو باطل کے پیروکار ہیں جیسے قادیانی وغیرہ ہیں، ان سے دوستی نہ رکھنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بعض دفعہ ایسا خدشہ دل میں ڈال دیتے ہیں کہ آدمی کے تصور میں نہیں ہوتا۔ جیسے ایک قادیانی نے ایک مسلمان سے دوستی تعلق رکھا ہوا تو اسے کہہ رہا ہے کہ اب مسلمان کو کس نے سمجھایا کہ اسے دوستی تعلق نہ رکھو، کہنے لگا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، میں اپنے ایمان پر جو ہے جمع ہوا ہوں۔ تو ایک دفعہ اس قادیانی نے اسے کہا کہ ایسا کرو کہ تم استخارہ کر لو، استخارے میں اگر تمہارے یہ نکل آئے کہ وہ نبی ہے تو تم جو ہے پھر اس کی بات کو قبول کر لینا، اگر تمہارے استخارے میں یہ بات نہ نکلے کہ وہ نبی ہے تو پھر تم بات قبول نہ کرنا، آسان بات۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیں، استخارہ پہلے جو ہے وہ مشورہ کرنا ہے، اس کے بعد استخارہ کرنا ہے۔ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فوراً استخارہ کرتے ہیں، الاستخارہ بعد الاستشارہ، پہلے مشورہ کرنا ہے کسی معاملے کے بارے میں، اگر مشورے میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر استخارہ ہوتا ہے۔ یہ عام معاملات کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اب اس مسلمان کو جب یہ بات کہی کہ آپ استخارہ کر لو تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں استخارہ کر لیتا ہوں۔ اس کے یہ کہنے سے ہی کہ وہ نبی ہے یا نبی نہیں ہے دل میں شک پیدا ہو گیا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی بن سکتا ہے۔ جب اس کے دل میں یہ بات دل میں خیال پیدا ہو گیا اب اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہا۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے میں استخارہ کرتا ہوں۔ خواب میں دیکھا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے لوگوں کے سامنے نبی بنا بیٹھا ہے۔ قادیانی ہو گیا کسی مسلم ابھی جو ہے اس کی ایک عالم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیسے قادیانی نے قبول کر لیا، کیا وجہ ہوئی؟ اس نے یہ بات بتائی، اس نے کہا کہ میرے استخارے میں یہ بات ظاہر ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا، اس عالم نے سمجھایا کہ جب تم نے یہ بات سوچی کہ میں استخارہ کر لوں کہ وہ نبی ہے یا نبی نہیں ہے تو دوبارہ ختم نبوت پر اعتقاد ہی ختم ہو گیا تھا۔ جب اعتقاد ہی ختم ہو گیا تو مسلمان شروع سے رہے نہیں تو تمہارے خواب میں یہی بات آنی تھی تو تمہیں نبی ہی نظر آتا، تمہارا ایمان ہی باقی نہیں رہا تھا۔ تو اس طرح باطل جو ہے وہ باریک انداز سے لوگوں کے دلوں میں خدشہ پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے باطل لوگوں سے دوستی کا تعلق رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں دوسرے معاملات کاروباری اعتبار سے آدمی کو رکھنے پڑتے ہیں ضرورت کے اعتبار سے،
لیکن دوستی کا تعلق کبھی نہیں رکھنا چاہیے۔ دوستی کے تعلق سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ آدمی ان کو تکلیف پہنچانے کے درپے رہے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ دوستی کا تعلق جیسے آدمی کو ان سے خیر کی توقع امید ہوتی ہے کہ یہ مجھے خیر پہنچائیں گے، یہ نہیں ہے، یہ تو ایمان والے کے لیے ہے۔